أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. صدر مجلس کی اجازت مل چکی ہے، اب میں پروگرام کی کارروائی کو شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و مؤکر علماء کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور موزہ عملوں کے میرے ہر دل عزیز نوجوانوں، بچوں اور میرے دینی و اسلامی بھائیوں، آج کا اجلاس عام بسلسلہ سنگ بنیاد مسجد خدیجۃ الکبریٰ ایک عظیم الشان اجلاس عام ہے۔ اس کے انعقاد کا مقصد لوگوں کے اندر دینی بیداری پیدا کرنا اور قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں کو عام کرنا ہے۔ حاضرین مجلس، معاشرے کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً اس طرح چھوٹے و بڑے پروگرام کا انعقاد کرنا یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ آج ہمارا معاشرہ برائیوں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ معاشرے کے اندر برائیاں عروج پر ہے، اس لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم تمام لوگوں کو مل کر کوشش کرنا چاہیے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے علم کے مطابق اصلاح کا کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بنے، ہمارا معاشرہ نیک اور صالح بنے، اور یقین جانے کہ جب ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا یہ سماج نیک بنے گا، ہمارا یہ معاشرہ صالح معاشرہ بنے گا تو اللہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ محترم سامعین، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام کے اندر مساجد کی تعمیر کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے۔ آپ اور ہم تمام لوگوں کے اندر مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں وہ جذبہ وہ حوصلہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھا، جو ہمارے اسلاف کے اندر تھا، جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، کہ جب کبھی اس دور کے اندر اس طرح کی چیزوں کے لیے اعلان کیا جاتا تو لوگ اپنے مال کو نچھاور کر دیتے۔ آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بہرحال مساجد کی تعمیر کے اندر ہم تمام لوگوں کو حصہ لینا چاہیے، دینی پروگرام کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ذمہ داروں کو کہ جنہوں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا اور لوگوں کے طعنے بھی سنے، ان پر انہوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین وہ ان تمام ذمہ داروں کو اس کا نعم البدل عطا کرے اور دنیا و آخرت کے اندر انہیں خوش رکھے اور اس کا بہترین بدلہ جنت الفردوس کی شکل میں عطا فرمائے، آمین۔